ہمارے ایک استاد محترم ایک بار ہمیں کیمسٹری کی لیبارٹری میں لے گئے. وہاں میز پر ایک نمکدانی رکھی تھی, کچھ نمک رکھا تھا اور کچھ کالی مرچیں رکھی تھیں. انہوں نے کہا چلو بھائی ایسے کرو کہ 2 چمچ نمک ڈال دو اس نمکدانی میں. ہم نے 2 چھوٹی سی چمچیاں تھیں وہ نمک کی ڈال دیں. پھر انہوں نے کہا اب 2 چمچ کالی مرچ ڈال دو. اوپر ایک کالی مرچ کی تہ لگ گئی, بڑی پیاری لگ رہی تھی نمکدانی. انہوں نے کہا اب ڈھکن بند کرو, بند کر دیا. انہوں نے کہا اب ایسے کرو کہ اس کو زور زور سے اس کے اوپر جو سوراخ ہیں کالی مرچ کی ڈبی کے, ان کے اوپر ہاتھ رکھو اور پھر تاکہ کوئی باہر نہ چھینٹا گرے, اور پھر زور زور سے نمکدانی کو ہلاؤ. ہم نے ان کے حکم کی تعمیل کر دی. اس کے بعد جب اس ہاتھ کو رکا تو سب کچھ مکس ہو چکا تھا. انہوں نے کہا چلو اب ایسے کرو کہ اس کو میز پر پھیلاؤ اور پوری جماعت مل کر نمک اور کالی مرچ کے دانے الگ الگ کرو. ہم سب نے پہلے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں, پھر استاد محترم کو دیکھا. ہم ہنس رہے تھے, باتیں کر رہے تھے آپس میں. اچانک ہمیں تھوڑی سی چپ سی لگی. 2-4 سیکنڈ کی چپ کے بعد ہم نے پھر اجتماعی طور پر ہنسنا شروع کر دیا. ہم نے کہا ماسٹر جی کو اللہ نہ لو ہے کیوں ہوئے گا. انہوں نے کہا چلو کرو. ہم نے خیر کوشش کر کے دیکھ لی, اور جو ہم نے پہلے سوچ لیا تھا وہی ہوا. 10-15 منٹ کی کوشش پوری کلاس نے مل کے کچھ دیر غیر سنجیدگی سے, پھر کچھ دیر انتہائی سنجیدگی سے کر کے دیکھ لی. پھر انہوں نے کہا ماسٹر جی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا پیارے بچوں یہی مسئلہ زندگی کے ساتھ بھی ہوتا ہے, یا تو چیزوں کو بگاڑتے ہی نہیں ہیں, لیکن جب آپس میں چیزیں بہت بری طرح سے خلط ملط ہو جاتی ہیں, جب اچھائی برائی سچ جھوٹ فریب بے ایمانی بدی بدکاری معاشرے میں بہت بری طرح سے جڑیں پکڑ جاتی ہے, تو پھر اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اس لیے کوشش کرنا اپنی زندگیوں میں, اپنے ملک میں, اپنی سوسائٹی میں زیادہ بگاڑ پیدا نہ کرو, ورنہ کوشش بھی کرو گے تو کچھ ٹھیک نہیں ہو سکے گا, ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے. اور استاد محترم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, وہ لیبارٹری سے باہر چلے گئے اور ہم سانس روکے دم بخود کچھ دیر کے لیے وہاں کھڑے رہے, باوجود اس کے کہ عمر اندھی تھی اور جوانی بھی تھی اور کچھ اتنی سنجیدگی بھی نہیں تھی مزاجوں میں, لیکن اس کے باوجود اچھے خاصے غیر سنجیدہ لوگ بھی چند لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور ضرور ہوئے. پاکستان آج نمک کالی مرچ کی وہ ڈبی بن چکا ہے خواتین و حضرات, جو آپس میں بہت بری طرح سے سب کچھ مکس کر بیٹھا ہے. 73 کے آئین کے نفاذ کے بعد 2 بار جرنیل طالع آزماں پاکستان پر 11 سال کے لیے مسلط رہے. جو سول حکومتیں بھی آتی تھیں وہ بھی ایک بار ایکسٹینشن دے دیا کرتی تھیں, اور وہاں بھی ہائیبریڈ یا برائے نام جمہوریت ہوا کرتی تھی. لیکن اب جو ہم کہہ رہے ہیں پاکستان میں ہمیشہ سے ہی ایسے ہوا کرتا تھا, یہ ہم بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ اہل قوت کا جو ارتکاز ہے, جو پینیٹریشن ہے پاکستان کے معاشرے میں, اور جو ان کی گرپ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو سیاستدان ہیں, جو باقی سب ادارے ہیں, ان کا جو سرنڈر ہے یا جو پسپائی ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اب بہت بڑھ چکا ہے. معاملات تقریباً اپنی پیک پر پہنچ چکے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی عمران خان دور میں بھی ویسے ہی تھا, نواز شریف دور میں بھی ویسے ہی تھا, بے نظیر دور میں بھی ویسے ہی تھا, یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جمالی اور شوکت عزیز اور اپنے جنیجو دور میں ایسے تھا, تو وہ بھی غلط کہتا ہے, کیونکہ جنیجو کے پاس بھی کوئی آزادی تھی. وہ بھی جنیوا میں انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج دیا تھا جنیوا مذاکرات میں شرکت کے لیے. انہوں نے بھی بے نظیر بھٹو کو, جو کہ ضیاء الحق کی زندہ لوگوں میں سے دشمن نمبر 1 تھی, پاکستان میں آنے کی اور عوامی جلسوں سے خطابات کرنے کی اور الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی تھی. گویا جو کچھ اس وقت ایک جرنیل کی چھتری کے تلے ہوتا رہا, آپ دیکھیں کہ ضیاء الحق اور بھٹو سے زیادہ مخالفت کس کی تھی. ضیاء الحق کہا کرتے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ قبر ایک ہے اور مردے 2 ہیں, یا اس میں بھٹو جائے گا یا میں جاؤں گا. میں نے جانا نہیں, لہٰذا میں بھٹو کو بھیجنے لگا ہوں. اور پھر انہوں نے بھٹو کو قبر میں اتار دیا, اور پھر یوں ہوا کہ ان کو بیچاروں کو شاید قبر بھی نصیب نہ ہوئی. خیر معاملہ جو بھی ہے, قدرت کے اپنے فیصلے, اپنے طریقے, اپنے قوانین ہیں, اور انسان کی اپنی سوچ ہے, یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال ضیاء الحق اس حد تک ڈکٹیٹر, ایک سخت اور جابر ڈکٹیٹر جس نے بھٹو کو پھانسی دے دی تھی, اس کے باوجود انہوں نے بے نظیر کو پاکستان میں آنے دیا. جنیجو کے فرمائش پر انہوں نے جنیوا معاہدے میں, جو کہ جہاد جو روس کا تھا, جو افغانستان کا تھا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پہ انہوں نے 11 سال پاکستان پہ تو حکومت نہیں کی, ان کی ساری توجہ تو افغان جہاد کی طرف تھی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے برین چائلڈ تک کو
جنیجو کی وجہ سے قربان کیا اور وہ جنیوا مذاکرات میں شرکت کے لیے جنیجو نے وزیر خارجہ کو بھیج دیا اور وہ جو حکومت بن رہی تھی وہاں وہ تسلیم کر لی 12. تو پرویز مشرف کے دور میں ہم نے دیکھا پرائیویٹ ٹی وی چینلز آئے, میڈیا کو آزادی ملی, اور بے نظیر ان کے دور میں واپس پاکستان آئیں. وہ بہت کچھ ہوتا رہا باوجود اس کے کہ انہیں شہید ہونا پڑا اور وہ چلی گئیں, لیکن وکلاء نے تحریک چلائی, ان کو واپس دھکیل دیا. اور بہت کچھ برا ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں عوام کی طاقت کے آگے جرنیل سرنڈر بھی کرتے رہے ہیں, سویلینز کی طاقت کے سامنے جرنیل سرنڈر بھی کرتے رہے ہیں, بہت آگے آنے کے بعد صحیح لیکن پسپا بھی ہوتے رہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ پرویز مشرف اور ضیاء الحق کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ختم کر دیں. انہوں نے کر دکھایا ہے. آپ دیکھیں کہ پرویز مشرف اور ضیاء الحق نے کبھی آئین میں یہ نہیں لکھوایا کہ ہمارے لیے تاحیات امیونٹی ہوگی, ہمیں تاحیات استثناء حاصل ہوگا. انہوں نے لکھوا لیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پرویز مشرف اور ضیاء الحق کے دور میں کسی کو یہ خیال نہیں آیا. اس کے بعد نواز شریف بے نظیر کی بے شمار حکومتیں آتی رہیں, عمران خان کی حکومت آئی, ہم نے یہ باتیں ضرور کی کہ عمران باجوہ جو پارٹنرشپ ہے وہ 10 سال تک چلے گی. ہم نے یہ بھی سنا کہ نواز شریف کی اور راحیل شریف کی, 2 شریفوں کی پارٹنرشپ لمبی دیر چلے گی, اور وہ سڑکوں پر بینر بھی لگتے رہے کہ ابھی نہ جاؤ روٹ کر اور وغیرہ وغیرہ. لیکن ہوا کیا کہ زیادہ سے زیادہ راحیل شریف کو کوئی ایکسٹینشن نہ ملی, جنرل باجوہ کو ایک ایکسٹینشن ملی, جہانگیر کرامت کو کوئی ایکسٹینشن نہ ملی, جنرل کیانی کو ایک ایکسٹینشن ملی, موجودہ قیادت کو دوسری ایکسٹینشن ملی ہے. یہ پہلے 3 سال ان کا ٹینیور تھا, پھر 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں 5 سال ہو گیا ایک ایکسٹینشن, اور 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ایک ایسے 5 سال ہو گئے جو ابھی شروع ہی نہیں ہوئے. جی ہاں, یہ 5 سال شروع ہونے ہیں 28 نومبر سے, جب اپنے جنرل ساحر شمشاد مرزا ریٹائر ہو کر گھر چلے جائیں گے, تو پھر 29 سپٹمبر سے مولا خوش رکھے یہ تیسرا ٹینیور شروع ہونا ہے. یعنی دوسری ایکسٹینشن تو درمیان میں ہی رہ گئی نا. دوسری ایکسٹینشن تو ابھی نومبر میں ختم ہو رہی تھی, کوئی 16 17 18 نومبر کو دوسری جو پہلا ٹینیور تھا ان کا 3 سال والا وہ ختم ہونا تھا, اور پھر دوسری ایکسٹینشن شروع ہونی تھی. پہلی ایکسٹینشن یعنی جو 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ملی تھی وہ اس وقت اس سال 17 18 نومبر سے لے کر تو 2027 تک جاتی تھی, 17 18 نومبر 2027 تک. لیکن ابھی وہ شروع ہی ہوئی تھی کہ دوسری ایکسٹینشن مل گئی جو کہ 29 نومبر سے تقریباً 2025 سے شروع ہوگی, اور 28 نومبر 2030 کو جا کر ختم ہوگی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا, تیسری ایکسٹینشن کیوں نہیں ملے گی اور کیا نہیں ہوگا. بہرحال فیصلے تو اوپر ہوتے ہیں, لیکن بہرحال اس دور میں 2 ایکسٹینشنیں ملیں جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس دور میں سپریم کورٹ ختم ہو گیا جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس دور میں بہت کچھ ایسا ہوا ہے. سیدھی گولیاں ریاست نے لوگوں پر بار بار چلائی ہیں اور ریاست اون کرتی ہے. بھٹو دور میں سیاستدانوں پر سیدھی گولیاں چلتی رہیں, نامعلوم افراد چلاتے رہے, جو کہ محمود مسعود اور یہ وہ جو بھٹو صاحب نے ایک اپنی سیکیورٹی فورس بنائی تھی, فیڈرل سیکیورٹی فورس, جس کے متعلق سب لوگوں کو شک تھا کہ عبدالصمد اچکزئی کو یا خواجہ سلمان رفیق کے والد خواجہ محمد رفیق کو وہ اور بہت سے دوسرے لوگوں کو اس فیڈرل سیکیورٹی فورس نے مروایا تھا. لیکن یہ آج تک ثابت نہیں ہو سکا کسی کورٹ آف لاء میں. بہرحال نامعلوم افراد آتے تھے اور گولیاں مار کر چلے جاتے تھے. مگر اب جو ہو رہا ہے وہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے. علی اعلان سرکار خود 26 نومبر کو سرکار نے گولیاں ماری پی ٹی آئی والوں کو, اور پھر ابھی مرید کے میں ٹی ایل پی والوں کو علی اعلان گولیاں ماری, اور آگے بھی وہ اپنی اس روش کو کسی بھی صورت ترک کرنے پر تیار نہیں ہے, کوئی تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے کہ اس نے غلطی کی. تو جو رواج اس دور میں پڑے ہیں, سیدھی گولیوں والا, سپریم کورٹ ختم کرنے والا, 2 بار ایکسٹینشن والا, اور بہت کچھ, وہ پہلے کبھی نہیں تھے. لہٰذا جو گرپ ہے, جو گرفت ہے اہل قوت کی, وہ اس نظام پر سخت سے سخت تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور جو نام نہاد سویلین سسٹم تھا, جو نام نہاد ہائیبرڈ سسٹم تھا, اس بساط کے بھی اب لپٹنے کا وقت بالکل قریب آیا چاہتا ہے. یہ اب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ مکمل قسم کی ڈکٹیٹرشپ پاکستان میں لیگلائز ہو کر کسی 28ویں ترمیم کے نتیجے میں اب نافذ ہوئی کہ تب نافذ ہوئی
اس نظام کو پچھلے نظاموں جیسا ہی کہنا بہت بڑا ظلم ہے، تاریخ کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ، اور وہ لوگ جو انسانی حقوق کے کارکن اور سول سوسائٹی کے لوگ اور سیاستدان جو جدوجہد کر رہے ہیں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہے یہ کہنا کہ ان کو بھی وہی سب کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے، وہی سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے جیسا کہ ماضی میں ہو رہا تھا۔ اس کی مثالیں کم از کم کوئی حالیہ 40-50 سال کی تاریخ میں پاکستان میں نہیں ملتی جو اب ہو رہا ہے۔ اب پہلے کی نسبت جبر، تشدد، سب کچھ بہت بڑھ چکا ہے۔